ناظرین، بریک سے پہلے ڈاکٹر خسرو سلطانہ کے ساتھ ہم لوگ بات کر رہے تھے جسٹیشنل ڈائبٹیز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ جسٹیشنل ڈائبٹیز کی بات ہو رہی تھی، ایک دفعہ جب ان خواتین میں یہ مسئلہ سامنے آ جائے اور وہ ماں بن جائے، یعنی کہ بچہ دنیا میں آ جائے، تو اس بچے میں کس قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور ان سے بچاؤ کے لیے کیا تدابیر کرنی چاہیے تاکہ مسئلے بر وقت سامنے آ جائیں؟ دیکھیے، ایسی ماؤں کے بچوں کو خطرہ ہائپوگلائسیمیا کا ہوتا ہے، یعنی شوگر ان میں کم ہو جاتی ہے، جس کو ہم ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں. جو کہ ایسے بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد خطرناک حد تک ہو سکتا ہے. ایسے بچوں کو ڈلیوری کے فوراً بعد فیڈ دینی چاہیے. ماں کی فیڈ آئیڈیلی بہتر ہوتی ہے، ماں کا دودھ دیں. اگر نہیں آ رہا ہے اور مجبوری ہے تو آپ اوپر سے سپلیمنٹ کر سکتے ہیں ڈائٹ، لیکن بچوں کو فیڈ دینا ضروری ہے، جلدی دینا چاہیے فیڈ، اور کیئرفل ڈائٹ دینا چاہیے. اور بچوں میں جانڈس کا رسک بڑھ جاتا ہے، جس کو ہم ہائپر بلیروبینیمیا کہتے ہیں. ایسے بچے جانڈس ہو جاتے ہیں تو وہ مانیٹر کرنے چاہیے. اگر وہ جانڈس ہوں تو ان کو پھر فوٹو تھراپی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ان میں اگر آپ سیرم کیلشیم لیول اگر کم ہو جائیں تو فٹس پڑ سکتے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہائپوگلائسیمیا نہ ہو تو آئیڈیلی ایسے ماں کے بچوں کو دیکھ بھال کرنی چاہیے. پیڈیاٹیشین شوڈ بی پریزنٹ ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری، اور فالو اپ کے لیے بھی بچے کے ڈاکٹر، جس کو ہم پیڈیاٹیشین کہتے ہیں، ان سے فالو اپ رکھنا چاہیے. اشرف صاحب، وقت پیدائش پر کیا ان بچوں کا وزن اور سائز بھی بڑھا ہوا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. اگر شوگر کنٹرول نہ ہو تو بیبی ہیوی بورن ہوتے. آپ نے سنا ہوگا 4 kg 5 kg کے بچے ڈلیور ہوئے. پرانے زمانے میں تو بڑی خوش ہو کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ارے یہ تو بڑا ہیلدی بیبی ہے، بٹ دیٹس ناٹ اے ہیلدی بیبی. تو بیبی کا 4 kg تو میکروسومک بیبی کہلاتا ہے. اور ایسے بیبیز میں رسک بھی ہوتا ہے ڈیورنگ ڈلیوری. اگر نارمل ڈلیوری ہو رہی ہے تو شولڈر ڈسٹاشیا، شولڈر پھنس جاتے ہیں، بچے کو انجری ہو سکتی ہے، بچوں کو فریکچر ہو سکتا ہے بون کا، مدر کو انجریز ہو سکتی ہیں. تو شوگر کا کنٹرول ایسے حالات میں بہت ضروری ہے. اور روٹ آف ڈلیوری، اگر بچہ بڑا ہو تو پھر ویجائنل ڈلیوری سے بہتر ہے کہ سیزر کیا جائے. اشرف صاحبہ، پریگننسی ایک ایسی چیز ہے ہر عورت کی زندگی میں جو کہ ایک مائل سٹون کا درجہ رکھتی ہے. یہ ایک ایسا مائل سٹون ہوتا ہے جس کے بعد میرے خیال سے عورت کے درجات اتنے بلند ہو جاتے ہیں جس کا ہر ماں مطلب ہر ماں کی ایک خواہش ہوتی ہے. اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دوران پریگننسی اگر پریگننسی نارمل ہو تو کس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے، فرسٹ ٹرائمسٹر جو ہوتا ہے پریگننسی میں، ارلی پریگننسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ماں کو ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں کسی کو دانے نکلے ہوئے ہوں، کسی کو جانڈس ہوا ہو، انفیکشس ڈیزیز، وائرل انفیکشن سے بچنا چاہیے. تو ظاہر ہے آپ اوور کراؤڈنگ جگہوں سے بچیں گے تو رسک یہ ہے کہ شاید ہاسپٹل وزٹس اننیسیسری نہ ہو، یا کسی کو دانے نکلے مزاج پرسی کے لیے آپ چلے رہیں تو ایسی خواتین کو نہیں جانا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے. دوسری یہ کہ ارلی پریگننسی میں مس کیریجز کا چانس زیادہ ہوتا ہے، ویٹ لفٹنگ وغیرہ ہے یا میریٹل ریلیشن شپس وغیرہ ہیں تو وہ اوائڈ کرنا چاہیے فرسٹ 3 months تک. اس میں مس کیریج کا چانس زیادہ ہوتا ہے. ارلی پریگننسی میں ڈپریشن، چڑچڑاپن، کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، وامٹنگ ہو رہی ہے جس کو ہم ہائپریمیسس کہتے ہیں، وہ بعض خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں، بعض میں بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. اب اس سے خواتین بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ تو ہم بیمار ہو گئے. ایکچولی یہ بیماری نہیں ہے، یہ تو فزیولوجیکل چیز ہے. رسپانس جسم کا مختلف ہے، کسی کا ایگزیجریٹڈ زیادہ رسپانس ہوتا ہے پریگننسی کے لیے، کسی کا کم ہوتا ہے. ان حالات میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ ارلی پریگننسی میں تھوڑا تھوڑا بار بار جو بھی اچھا لگے کھایا جائے. لوگ فوراً وٹامن شروع کر دیتے ہیں. فولک ایسڈ تو ضرور شروع کرنا چاہیے، بلکہ 3 months پریگننسی پلان کرنے سے پہلے کھانا چاہیے اور کھاتے رہنا چاہیے فرسٹ ٹرائمسٹر میں. بقیہ آئرن، کیلشیم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈائٹ کو اچھا رکھیں، آپ دودھ لیں، ملک لیں، گرین ویجیٹیبلس لیں، فروٹ لیں، وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. ہیلدی لائف اسٹائل اپنانا چاہیے. اور کم از کم فرسٹ ٹرائمسٹر میں ایک دفعہ جا کے ڈاکٹر سے اپنا بیسک اسکریننگ کروا لیں. پھر سیکنڈ ٹرائمسٹر میں بٹوین 18 to 16 weeks، ویسے تو once a month آئیڈیل ہے. اگر نہیں کر سکے تو ایٹ لیسٹ بٹوین 18 to 20 weeks پھر ڈاکٹر کے پاس دکھائیں، تاکہ ایک فیٹل اناملی اسکین، جو بچے کی ابنارملٹی کی اسکریننگ اسکین ہوتا ہے،
وہ ضرور کروا لیں. اور اگر فیملی ہسٹری شوگر کی ہے تو ظاہر وہ تو چیک ہو ہی جاتا ہے. بالکل. اشرف صاحب، ہمارے یہاں کی خواتین کے اور کون سے ایسے بڑے مسائل ہیں جو کہ دوران حمل سامنے آتے ہیں؟ جیسے جسٹیشنل ڈائبٹیز شرح کے حساب سے دیکھا جائے تو کافی کم نظر آتا ہے. اسی طرح سے اور کون سے مسئلے ہیں جو زیادہ تر سامنے آ رہے ہوتے ہیں پریگننسی میں؟ جیسے ہم نے کہا کہ پریکلمسیا ہے، پہلی دفعہ آپ کو پتہ چلے گا، لیکن فرسٹ ٹائم اگر وہ آ رہی ہیں، کبھی انہوں نے بلڈ پریشر چیک ہی نہیں کرایا، اور پہلے ٹرائمسٹر میں بھی ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، تو چانسز یہ ہے کہ ان کو ایسینشل ہائپر ٹینشن ہے. جی ٹھیک ہے. فرسٹ ٹرائمسٹر میں بی پی عام طور سے لو ہوتا ہے، لیکن جو ہائپرٹینسو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں نہیں فال ہوتا، ہائی ہوتا ہے بی پی. تو پہلی دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ پریگننسی میں ہائپر ٹینشن ہوئی. فرسٹ ٹرائمسٹر میں ہے تو ظاہر ایسینشل ہائپر ٹینشن ہے، سیکنڈ ٹرائمسٹر میں ہے تو PIH ہے، حمل کی وجہ سے. جی یہ ہو سکتا ہے. اچھا، اسی طرح سے کچھ غذائی کمیاں، انیمیا وغیرہ، ان چیزوں کا بھی کافی تذکرہ آتا ہے. انیمیا تو ہماری خواتین میں 50 to 60% خواتین میں بہت کامن ہے، کیونکہ ہماری ڈائٹ صحیح نہیں ہوتی، ڈائٹری ہیبٹ صحیح نہیں ہے، پراپر نیوٹریشن نہیں لے رہی ہیں. تو آئرن سپلیمنٹس وغیرہ ان کو لینا چاہیے. آئرن، سیب، انار، ایسے پھل، گوشت، ایسی چیزیں جو ان کا استعمال رکھنا چاہیے. اور یہ صرف دوران حمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیشہ ہی کرنا چاہیے، مگر وہ پریگننسی میں کیونکہ پہلی دفعہ کبھی جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انیمک ہے. اب ایک دفعہ اگر ہیموگلوبن کم ہے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے. عام طور سے تو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے آئرن دے دیا سیکنڈ ٹرائمسٹر میں پھر بھی ہیموگلوبن امپروو نہیں ہو رہا ہے، اورل آپ نے دیا، تو دین یو شوڈ تھنک آف اندر کمپلیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں تھیلیسیمیا، جس میں ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کرنی چاہیے. اس میں اگر تھیلیسیمیا ہے تو آپ آئرن زیادہ مقدار میں نہیں دے سکتے. جی آپ ملٹی وٹامن فولک ایسڈ دیں گے. آئرن، ٹوٹل آئرن اور سیرم فیریٹن چیک کریں گے، اگر وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی ہے تو آپ تھوڑا سپلیمنٹ دے سکتے ہیں آئرن کا، مگر آپ اوور لوڈ نہیں کریں گے کبھی بھی. تو پہلے تو ڈائگنوز کریں گے کس ٹائپ کا انیمیا ہے، اور عام طور سے تو آئرن ڈیفیشنسی ہی ہوتا ہے. تو پھر ان کو جس طرح سے ارلی اسٹیج میں ہے تو آپ اورل آئرن اگر ہضم ہو رہا ہے تو آپ وہ دے سکتے ہیں. اگر ہضم نہیں ہو رہا ہے، وامٹنگ ہو رہی ہے، کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے تو آپ پیرنٹل آئرن دے سکتے ہیں. اور کوئی ٹیبلٹس نہیں لینا چاہتے، سرپ لینا چاہتے ہیں تو آپ سرپ دے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بے شمار خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر جب حمل ٹھہرتا ہے وہ بہت ساری دوائیں وغیرہ کسی اور بیماری کے لیے، یا جیسے کہ جو دائمی امراض ہیں انہیں کی بات کر لیجیے، ہائپر ٹینشن ہو گئی، بلڈ پریشر کا مرض ہو گیا، ذیابطیس ہو گئی، یا کسی اور ایپیلیپسی وغیرہ کا مرض لاحق ہو کسی کو، تو وہ ان دواؤں پر بھی ہوتی ہیں. ایسی دواؤں کو تبدیل کروانا کتنا ضروری ہوتا ہے جب ایک دفعہ حمل ٹھہر جائے؟ دیکھیے ارلی اسٹیج میں اگر پتہ چل جائے کہ پریگننٹ ہیں تو انہیں اپنے فزیشین سے کنسلٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ ایپیلیپسی ہے، اب یہ وہ ایسا مرض ہے کہ آپ اس میں کتنی سیویرٹی ڈپینڈ کرتا ہے، اور دوا آپ روک نہیں سکتے. آپ فینیٹائن سوڈیم ٹائپ کی ٹیبلٹ پریگننسی میں دے سکتے ہیں، لیکن انہیں ایکسٹرا فولک ایسڈ بھی دینا چاہیے. اچھا. اور فینیٹائن لیول مانیٹر کرنا چاہیے سیرم میں، اور اپنے نیورو فزیشین سے انہیں فالو اپ رکھنا چاہیے. اسی طرح اگر اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگس لے رہے ہیں کوئی، تو نئی ماڈرن نکلی ہیں AC انہیبیٹر ڈرگس ہوتی ہیں، وہ پریگننسی میں نہیں لینا چاہیے. اولڈ ویل ٹرائڈ ڈرگس ہیں، جیسے بیٹا بلاکر ہیں کچھ، یا ایلڈومیٹ ہے، میتھائل ڈوپا جسے ہم کہتے ہیں، وہ شروع کریں گے. لیکن یہ نہیں کہ آپ وہ مریض کو گھر پہ چھوڑ کر، بلکہ دیٹ پیشنٹ شوڈ بی ایڈمٹ کر کے ان کی 48 آورس آپ BP مانیٹرنگ کریں گے، اور بلڈ پریشر زیادہ ہے تو پھر آپ کو اپروپریٹ اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگس پہ شروع کرنا پڑے گا، تاکہ بلڈ پریشر نیچے کا ڈائسٹولک 90 سے اوپر نہ جائے، یا 90 تک رینج میں رہے، اور اوپر کا 130 140 آئیڈیل ہے، اس سے آگے نہ ہو تو بہتر ہے. یعنی دائمی امراض جو پائے جاتے ہیں ان کی دوائیں ریوائز کروا لی جائیں تو بہتر ہے. بالکل ریوائز کرنی چاہیے. جیسے تھائرائڈ ہے، جی ٹھیک ہے، تھائیوریسل وغیرہ لے رہے ہیں. اسی طرح سے TB وغیرہ کا بھی علاج چل رہا ہوتا ہے. ہاں TB کا تو پھر ان دا انٹرسٹ آف مدر آپ کو ریویو تو کرائیں گے ڈرگس، لیکن آپ اگر ایکٹیو TB ہے تو آپ پھر روک نہیں سکتے ہیں. جی
ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کر پریگننسی ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.